جی آپ سب کو بلیک ہول میں خوش آمدید۔ میرا نام قاسم یعقوب ہے۔ میں ایک سرکاری یونیورسٹی میں یہاں اردو ادبیات کا استاد ہوں۔ آج میرا موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا کہہ لیں کہ بڑا برننگ بھی ہے اس حوالے سے کہ بہت زیادہ زیر بحث رہتا ہے۔ کثیر معنویت یعنی ملٹی میننگ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے سوالات جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی نظریہ یا کوئی آئیڈیا یا کوئی تھاٹ یا تاریخ کے اندر جو بہت سارے نظریات ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں، تو کیا وہ ان کی کوئی ایک میننگ نہیں ہے، ان کا کوئی ایک معنی نہیں ہے؟ اگر ان کے کئی معنیاتی توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں تو پھر آئیڈیا، تھاٹ اور اس طرح کے نظریات جو ہیں، خاص طور پر جنہیں ہم ڈیوائن تھاٹ کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ملٹی میننگ جو ہے وہ ہر ٹیکسٹ میں، ہر متن میں موجود ہے تو پھر وہ سب چیزیں کہاں جائیں گی؟ تو یہ کچھ بحثیں جو ہیں 20ویں صدی میں شروع ہوئیں اور اس پہ بہت زیادہ سائنٹیفکلی بھی اس کو دیکھا جانے لگا، لیکن یہ بہت پرانی ہیں۔ یہ بحثیں کوئی آج سے نہیں ہے، قبل مسیح یہ بحثیں چلی آ رہی ہیں اور ان بحثوں کا جو مرکز تھا وہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے، یہ خطہ رہا ہے۔ اور اس سنسکرت جو ہے، جو روایت ہے، ٹریڈیشن ہے، اس میں ہم ان بحثوں کو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ملتی ہیں۔ سنسکرت روایت کے اندر اگر آپ بہت پرانا ٹیکسٹ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارتھ اور شبد کی جو بحثیں ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں کہ معنی کیا ہوتا ہے، لفظ کیا ہوتا ہے، معنی اور لفظ کا کیا تعلق ہے، کیا یہ نیچرل ورک کرتے ہیں، ان کا جو تعلق ہے فطری ہوتا ہے یا یہ ایک بنا دیا گیا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور یہ معنی خیزی کیسے پیدا ہوتی ہے، ہم کس طرح ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں۔ تو زبان کے یہ بہت پیچیدہ جو مباحث ہیں، یہ بہت پرانے، یہ ہمارے سنسکرت ٹریڈیشن میں یہ موجود رہے ہیں۔ مثلا سنسکرت ٹریڈیشن میں یہ بحثیں ملتی ہیں بہت آغاز میں کہ شبد یعنی لفظ جو ہے اس کا ارتھ یعنی اس کے معنی سے کیا تعلق ہے، یہ دونوں کی معنی خیزی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک شکتی ہے، ایک ایسی قوت ہے جو دونوں کو جوڑتی ہے۔ اور یہ اس پہ بھی پھر دو طرح کے نظریات ہیں کہ یہ میمانسا ایک اسکول ہے سنسکرت کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فطری نہیں ہوتا، اور دوسرا جو اسکول ہے نیایے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فطری ہوتا ہے۔ ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ ان کی جو ایک بائنڈنگ فورس جو ہے وہ نیچرل ہے۔ لہذا اس پہ بہت ساری بحثیں ملتی ہیں کہ جب میں لفظ بول رہا ہوں تو اس کی جو میننگ ہے، جو آپ کے ذہن میں جو اس کی ڈپکشن پیدا ہو رہی ہے، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ معنی ہوتا کیا ہے۔ اصل میں معنی ایک ایسا کانٹینٹ ہے جو لفظ کے ساتھ جڑا ہے، اور جو ہی میں لفظ فونک صورت میں یا گرافک صورت میں اس کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ کانٹینٹ جو ہے وہ ایک احساس پیدا کرتا ہے۔ وہ احساس کئی طرح کا ہو سکتا ہے، مثلا وہ ایموشنز کو میرے پیدا کرے گا، جذبے کو میرے انگیخت کرے گا، وہ احساس وہ ایموشنل میننگ ہو جائے گا۔ اگر وہ مجھے کوئی خبر دے رہا ہے، کسی فیکٹ کے بارے میں کوئی معلومات دے رہا ہے تو وہ انفارمیٹیو افیکٹ ہو جائے گا، وہ میننگ ہو جائے گا۔ اس کے اندر علمیات ساری آ جاتی ہے، اس کے اندر سائنس آ جاتی ہے۔ اس سائنس کے جو سارے معنی ہوتے ہیں وہ جو ہمارے اندر احساس کو پیدا کرتے ہیں، وہ جو ہے ہم اسے کہیں گے کہ یہ سائنٹیفک میننگز ہیں اس کے، اس طرح علمیات کے بہت سارے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم اور خطرناک جو معنی ہوتے ہیں وہ تھاٹ کے، آئیڈیا کے ہوتے ہیں۔
اور تھاٹ جو آئیڈیا جو ہمارے اندر معنی کھولتا ہے وہ بہت زیادہ کنکریٹ نہیں ہوتے، وہ ڈیلیوٹ ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، مین ٹو مین، ایریا ٹو ایریا یا ایرا ٹو ایرا وہ ویری کرتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ جو تھاٹ کے میننگ ہیں تو وہ بہت زیادہ زیر بحث رہے ہیں. تو ہم اس پہ آج تھوڑی سی بحث کریں گے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک سلائیڈ کی فارم میں بنا لوں، اور سلائیڈ بھی میں نے بڑی دلچسپ بنوائی ہے اپنے بیٹے سے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ معنی اور جو لفظ کا جو رشتہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ملٹی میننگنیس آتی ہے وہ کس کس طرح آتی ہے، اور معنی کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں. اور پھر کچھ ایسے معنی بھی ہوتے ہیں جو لیکسیکل معنی نہیں ہوتے بلکہ کلچرل معنی ہوتے ہیں جو امپوز معنی کے طور پر ہم پر نافذ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کچھ بحثیں ہم کوشش کریں گے یہاں. یہ پلیز اگلا کیجیے پیج. اچھا جی، سب سے پہلے تو ٹیکسٹ متن جسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے الفاظ مل کے، بہت سارے سینٹینسز مل کے ایک ٹیکسٹ کریٹ کرتے ہیں. اس ٹیکسٹ کے اندر ایک آئیڈیا ہوتا ہے یا ایک نیریٹو اس کے اندر یا ایک ڈسکورس جو ہے تشکیل پاتا ہے. تو وہ ڈسکورس جو ہے وہ اصل میں ٹیکسٹ ہوتا ہے. تو ٹیکسٹ جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ لفظوں کی شکل میں ہی نہیں، وہ پینٹنگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کنسٹرکشن کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ہم انہیں ٹیکسٹ کہیں گے. مثلا میں آپ کے سامنے، میں بھی ایک ٹیکسٹ ہوں. میرے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنسٹرکشن فارم میں موجود ہیں. میرے خیالات، میری شخصیت، میری تاریخ، میری پورا ٹیکسٹ ہے. یعنی میں محض جو نظر آ رہا ہوں وہ نہیں ہوں، میرے اس کے پیچھے ایک پوری میننگ موجود ہے، اور وہ ملٹی میننگ ہے. ٹھیک ہے. جیسے بلے شاہ نے کہا تھا کہ بلیا میں کی جانا میں کون، تو وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کی کتنی گہرائی ہے، اس کی کتنی میننگ ہے. اسی طرح مصوری کی آپ دیکھتے ہیں، ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں جب، تو اس پینٹنگ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، وہ ٹیکسٹ ہے ایک. اسی طرح کوئی فن پارہ ہم پڑھتے ہیں، لٹری فن پارہ پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی علمی کتاب پڑھتے ہیں جس کے اندر کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، تھاٹ ہوتا ہے، وہ سب ٹیکسٹ کے زمرے میں آئے گا. حتیٰ کہ کوئی سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی سائنس کا آئیڈیا پڑھتے ہیں، وہ بھی سائنس یا سوشل سائنسز، وہ بھی ٹیکسٹ کے زمرے میں آئیں گے. تو ٹیکسٹ جو ہے وہ دو طرح کے معنی ڈائیورٹ کرتا ہے. جب ہم ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ٹیکسٹ جو ہے دو طرح کے معنی ڈائیورٹ کرتا ہے. ایک یا تو وہ سمبولک ہوں گے یا وہ ریل ہوں گے، یعنی آبجیکٹیو میننگ ہوں گے اس کے. یعنی ایسے میننگ جو آبجیکٹیو سطح پر دیکھے جا سکتے ہیں، ان کو ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ میننگ انہیں ہم کہیں گے کہ یہ آبجیکٹیو میننگ ٹیکسٹ رکھتا ہے. تو لہٰذا ٹیکسٹ کی وہ قسم جو آبجیکٹیو میننگ پر زیادہ مشتمل ہوتی ہے وہ سائنسی یا علمی ٹیکسٹ ہوتے ہیں یا انفارمیٹیو ٹیکسٹ ہوتے ہیں. مثلا سڑک پر آج حادثہ ہوا اور اس میں 2 آدمی زخمی ہو گئے، تو یہ ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جو انفارمیٹیو ہے، جو ٹینجیبل ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اسے تجربہ اس کا شیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ ایسے ٹیکسٹ ہوتے ہیں جو سمبولک ہوتے ہیں اور جو تھاٹ پہ، آئیڈیا پہ منحصر ہوتے ہیں. ایسے جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ کنسیپچول ہوتے ہیں. لہذا کنسیپچول ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں وہ ملٹی میننگ کو کریٹ کرتے ہیں. اب یہ سائنٹیفک اصول ہے کہ جو کنسیپچول ٹیکسٹ ہوگا وہ ملٹی میننگ کی طرف جائے گا. اب اس میں ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں تو یہ الگ بات ہے کہ نہیں جی یہ ٹیکسٹ نہیں ہوتے، یا یہ ٹیکسٹ پہ ہم بات نہیں کر سکتے، یہ ٹیکسٹ مقدس ٹیکسٹ ہیں، یا یہ ٹیکسٹ جو ہیں ان پہ بات ضروری نہیں ہے کرنی،
یا اس طرح کی، یہ اس کی پراپرٹی ہے کہ وہ ملٹی میننگ ہوگا اگر وہ کنسیپچول ہے. اگر وہ آپ کے کنسیپٹ کو ایڈریس کر رہا ہے تو وہ ملٹی میننگ اس کے اندر لازمی آئے گی، یہ اس کی صفت ہے. اگر وہ ریل ہے، آبجیکٹیو ریئلٹی کو ایڈریس کر رہا ہے تو اس کے اندر ملٹی میننگ آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں آئے گی. وہ اگر کوئی آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں کہ وہ کیسے آتی ہے، اس کی کیا پرابلمز ہوتی ہیں. لہٰذا جو آبجیکٹیو ٹیکسٹ ہوتے ہیں جو وہ سیم میننگ کو کریٹ کرتے ہیں، اور جو سمبولک یا کنسیپچول ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں ملٹی میننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا جی، اصل میں سب سے پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ سبجیکٹیو ریالٹی یا ریالٹی ہوتی کیا ہے. ریالٹی کوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے. ریالٹی جو ہے وہ آپ سے جڑی ہوئی ہے، فرد کے ساتھ، انڈیویجول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لہٰذا جو فرد جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہی ریالٹی ہوتی ہے اس کی. تو سب سے پہلے ریالٹی کی دو قسمیں ہیں، ایک سبجیکٹیو ہوتی ہے اور ایک آبجیکٹیو ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹیو ریالٹی ہے یہی وہ کہہ لیں کہ مرکزی نقطہ ہے جو ٹیکسٹ کو ملٹی میننگ کرتا ہے. اسی سے ٹیکسٹ جو ہے وہ کئی معنی پیدا کرتا ہے، اور ہم کبھی بھی ٹیکسٹ کو سبجیکٹ کے بغیر پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم ٹیکسٹ کو پڑھ ہی نہیں سکتے. جب بھی کوئی ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کوئی چیز، وہ ہم اپنے سبجیکٹ کے ساتھ سبجیکٹیو اپنے اندر ایک ریالٹی ہم نے کریٹ کی ہوتی ہے، ہم اس ریالٹی کے اندر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم سارے ایک جگہ بیٹھے ہیں لیکن ہم سب ایک دوسرے کو جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اپنی اپنی سبجیکٹیو ریالٹی سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یعنی ہم خلا میں نہیں ہیں. ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا سبجیکٹیو ایک سی ہے جس کے اندر ہم غوطہ زن ہیں. صرف وہ حصہ جو تودے کا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو سمندر میں باہر نکلا ہوا ہے. ادروائز سمندر کے نیچے ایک بہت بڑا برفانی تودہ ہے جو ہم نظر نہیں آ رہا. تو ہم اس سے لنکڈ ہیں. جو نظر آ رہا ہے باہر والا تودہ وہ سطح سمندر پہ اوپر نہیں تیر رہا، بلکہ وہ نیچے بہت گہرائی کے ساتھ وہ لنک اپ ہے. تو لہٰذا سبجیکٹیو ریالٹی ہماری آبجیکٹیو ریالٹی کو کریٹ کرتی ہے، ہمیں چیزوں کے بارے میں ویژن دیتی ہے، ہمیں دکھاتی ہے، ہمیں سوچ سمجھ دیتی ہے. یہ سب کچھ ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے. تو سبجیکٹ کیا ہے جی؟ یہ جو کریٹ کرتا ہے ٹروتھ کو. تو یہ کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے؟ اور بھی ہو سکتی ہیں جو میں نے اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی. وہ میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہیں. ایک ہے ایکسپوجر. ہم کس طرح کا تجربہ رکھتے ہیں. وہ میرا جس طرح کا تجربہ ہوگا وہ میرے سبجیکٹ کا وہ حصہ ہے، وہ مجھے میننگ ڈائیورٹ کرنے میں، سمجھنے میں وہ میرا معاون بنے گا. اچھا، اسی طرح کلچرل جو نیریٹیوز ہوتے ہیں، میں جس خطے میں رہتا ہوں اس کے اپنے کلچرل نیریٹیوز ہیں، بیانیے ہیں. وہاں کا معنی وہاں موجود ہے ایک خاص طرح کا. ہر کلچر کے اندر کلچرل معنی مختلف ہوتے ہیں. تو اسی طرح بلیفز ہوتے ہیں، اسی طرح کلچرل ریالٹیز وہاں موجود ہوتی ہیں. کچھ ریالٹیز واقعی موجود ہوتی ہیں، جس طرح ریالٹی ہے کہ لاہور شہر ہے، کیپٹل ہے، اور کراچی کیپٹل ہے صوبوں کا. یہ اس طرح کی کچھ ریالٹیز ہیں. کچھ کلچرل ریالٹیز ہوتی ہیں، کچھ آپ کی سوشل ریالٹیز موجود ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ بلیوز ہوتے ہیں ہر کلچر کے اندر جو اس کلچر میں پائے جاتے ہیں. تو وہ مل کے آپ کے سبجیکٹ پر بہت مضبوطی سے اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے بغیر آپ جو ہے اپنے سبجیکٹ کو مکمل نہیں کر پاتے، یا سبجیکٹ آپ کا ان کی کلچز میں ہوتا ہے. اچھا، اس طرح انٹلیکچوئل وزڈم ہوتی ہے. آپ کی ایک وزڈم بھی ہوتی ہے جو بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ ایک پوزیشن لیتی ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں کیپیسٹی بھی کہتے ہیں کہ میری اتنی کیپیسٹی ہے، آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، ویژن کی، چیزوں کو دیکھنے کی، وزڈم کی.
لہٰذا وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اچھا، اسی طرح کلچرل جیوگرافی بھی ہوتی ہے. آپ کس خطے میں رہتے ہیں، وہاں کا موسم، وہاں کی رسم و رواج، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں. موسم پہ ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور موسم کے بغیر جو ہے کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے، کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ نہیں بنتا. ایون رویش صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہماری تاریخ کو، لٹریچر کی تاریخوں کو ہم نے کبھی موسم کے ساتھ نہیں دیکھا. اور یہ بہت فرق ہے کہ جو لاہور سائڈ کا جو موسم ہے یا جغرافی ہے، اور جو دکن کی تھی یا نارتھ کی تھی، وہاں کی جغرافی جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے سبجیکٹ پر، کنسیپٹس پر، ہمارے آئیڈیاز پر، ہمارے میننگ پر، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں. جیسے ہمارے اور ان کے درمیان، ویسٹ کے اور ہمارے درمیان جو بہت بڑا مسئلہ موسم کا بھی ایک تفاوت موجود ہے. وہ مونٹی، سارا مونٹی ہے تقریباً. ہم چٹیل میدانوں میں رہنے والے جو ہیں لوگوں کی سائیکالوجی، نفسیات، ان کی سوچنے سمجھنے کی، وہاں پر جو اناج اگ رہا ہے، وہاں پر جو لینڈسکیپس ہیں، یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے سبجیکٹ کو کریٹ کرنے میں. یہ الگ بات ہے کہ یہ تھوڑا سا فاصلے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اس بہرحال اثر انداز ہوتے ہیں. انفارمیشن بہت اہم رول ادا کرتی ہے. میرے پاس معلومات کس قسم کی ہے، اگر میرے پاس ساری معلومات موجود ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا میرا میننگ کا تصور بدل جائے گا. اور اگر میرے پاس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، تو میرا میننگ کا تصور بالکل اور طرح کا پیدا ہوگا. تو اسی طرح پریجوڈائسز ہوتے ہیں، ہمارے تعصبات بہت سارے. ہم کچھ چیزوں کے بارے میں تعصب کریٹ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے بھی، اور ہم غیر شعوری طور پر کرتے بھی ہیں، کیونکہ میں یا کوئی بھی انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ بہرحال وہ کچھ خواہشات بھی رکھتا ہے، کچھ اس کی چوائسز بھی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ تعصبات بھی پھر رکھے گا. ورنہ تو پھر وہ خلا میں ہے نا، وہ تو بلینک ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح پریفرنسز ہوتے ہیں، کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح میں کچھ چیزوں کے بارے میں اپنی ترجیحات رکھتا ہوں. زندگی کے ہر شعبے میں میری ترجیحات ہوتی ہیں جو میرے سبجیکٹ کا حصہ ہوتی ہیں. اسی طرح بایولوجیکل ایموشنز ہوتے ہیں، اسینشلز ہوتے ہیں. کچھ بہت ایموشنل ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی ایموشنل لیس ہوتے ہیں. میری کچھ بایولوجیکل مجبوریاں بھی ہیں، لہٰذا میں فطری طور پر ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مل کے ایک سبجیکٹ کو کریٹ کرتے ہیں، اور یہ سبجیکٹ پھر ٹروتھ کو کریٹ کرتا ہے. لہٰذا جو ٹیکسٹ اس سبجیکٹ سے ٹکراتا ہے وہ پھر اس طرح کا ٹروتھ کریٹ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک جو کانورٹ میں پڑھ رہا ہے بچہ بہت، اور ایک جو بہت ہی دور دراز اسکول کے جو بچے ہیں، وہ لہٰذا ان میں کیوں فرق آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے پیچھے جو اثر انداز ہونے والی قوتیں ہیں جو سبجیکٹ کے طور پر ان پر عمل درآمد کر رہی ہیں، ان کو ڈیفائن کر رہی ہیں، وہ ان میں ویری ہے. لہٰذا ہم سب اپنے سبجیکٹ کے طور پر مختلف ہوتے ہیں، کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور مطلب ہم 7 اپ کی بوتلوں کی طرح نہیں ہوتے ڈالے میں پڑی ہوئی ساری ایک جیسی، وہ ایک پڑی ہوتی نا ایک جگہ ہی. لہٰذا ہم بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور کیسے مختلف ہوتے ہیں؟ سبجیکٹ کی وجہ سے مختلف ہو جاتے ہیں. اور سبجیکٹ کہاں سے ہم چنتے ہیں؟ ہم اپنے کلچر سے، اپنے ماحول سے، انوائرمنٹ چنتے ہیں. لہٰذا وہ جس طرح کا میرا انوائرمنٹ ہوگا، جس طرح کی میری سوشل انٹریکشنز ہوں گے، اسی طرح کے اثرات جو ہیں مجھ پر میرے سبجیکٹ کو کریٹ کرتے جائیں گے. اچھا، اسی طرح آبجیکٹیو ریالٹی جو ہے وہ فیکٹ کو کریٹ کرتی ہے، وہ ٹروتھ کو کریٹ کرتی ہے. ٹروتھ اور فیکٹ میں دونوں ٹھیک درست چیزیں ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں سچائی، اگر ہم اردو میں کہیں تو ٹروتھ بھی سچائی ہے، فیکٹ بھی سچائی ہے. لیکن اس سچائی کا تعلق ٹروتھ کے ساتھ وابستہ ہے، وہ آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ ہے. اور جو فیکٹ ہے یہ آپ کی آبجیکٹیو
ریالٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم سے کہیں گے کہ یہ آبجیکٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ کس طرح بنتا ہے آبجیکٹ؟ یہ 4-5 چیزوں پہ منحصر ہے۔ ایک تو وہ چیز ویزیبل ہوگی، ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ چیز ہے کوئی، ٹھیک ہے، وہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ جتنی میں نے سبجیکٹ پہ آپ کو چیزیں شیئر کی آپ کے ساتھ، وہ کنسیپچول ہیں، وہ دیکھ نہیں پا رہے آپ۔ میرے تعصبات کیا ہیں، میری خواہشیں کیا ہیں، میری ہسٹری کیا ہے، میرا ذوق کیا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس انفارمیشن کتنی ہے، معلومات کتنی ہے، میرے تجربات کیسے ہیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو میرے سبجیکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ان سین ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ لیکن جو آبجیکٹ کے اندر جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، لہذا وہ ایک تو ویزیبل ہیں، وہ ایک کوئی چیز رکھتی ہیں، چیز سے مراد وہ ان کا کوئی حجم ہے، اور پھر وہ ریپیٹیبل ہیں۔ ان کو اگر ہم اس کو تجربہ کرتے ہیں اس کا، تو ریپیٹیبل ہے، وہ بار بار دیکھی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح وہ ٹیسٹیفائیبل بھی ہیں اور کوانٹیفائیبل بھی ہیں۔ ان کو ہم ان کی تعین کر سکتے ہیں، وہ قابل تعین بھی ہیں، ان کو جانچا جا سکتا ہے، ان کو پرکھا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ٹیکسٹ جو ہمارے سبجیکٹ کے تھرو آتے ہیں، تو وہ ان کے اندر ملٹی میننگ آئے گی۔ وہ چونکہ میرے سبجیکٹ سے گزر کے آ رہے ہیں، جب آپ مجھے پوچھیں گے کہ روش ندیم کی وہ فلاں کتاب کیسی ہے، تو وہ میرے سبجیکٹ سے گزر کے میننگ کریٹ ہوگا۔ اگر میں پوچھوں گا کہ یار یہ جو برج جو بنا ہے یہ کیا ایکوریٹ بنا ہے، تو میرے سبجیکٹ سے گزر کے نہیں یہ سوال بن رہا، یہ میرے آبجیکٹ سے ریالٹی کریٹ ہوگی۔ لہذا مجھے باہر اپنے سبجیکٹ کو اس کی نفی کرنی ہوگی، اور لہذا مجھے آبجیکٹ کے اندر ہی اور ان 4-5 چیزوں کے اندر ہی جواب دینا ہوگا۔ تو لہذا سائنٹیفک جتنے بھی علوم ہوتے ہیں وہ آبجیکٹو علوم انہیں کہتے ہیں، آبجیکٹو ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ ہم ان کے اندر آبجیکٹو فارم میں کوشش کرتے ہیں چیزوں کو ماپنے کی یا معنی کریٹ کرنے کی۔ سائنس کے جو معنی کریٹ ہوتے ہیں، سائنسی علوم کے، وہ آبجیکٹو ٹولز کے ساتھ معنی کریٹ ہوتے ہیں، اور جو کنسیپچول میننگ ہم کریٹ کرتے ہیں وہ میرے سبجیکٹ کے تھرو آتی ہے۔ لہذا لٹریچر کے معنی، تاریخ کے معنی، اس طرح بہت سارے دیگر جو علوم ہیں، وہ جو میرے کنسیپچول میری سبجیکٹیوٹی سے گزر کے معنی کریٹ کرتے ہیں، وہ ملٹی میننگ ہوں گے، وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے۔ لہذا وہ جو یہ کہتے ہیں، جنہیں خطرہ ہے کہ یہ معنی ایک نہیں ہو سکتے، وہ کیوں ایک معنی ہم کرتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایسے آئیڈیاز، نظریات، تھاٹس جو ایک معنی پر انحصار کرتے ہیں کہ یہ معنی ہی قائم ہو، یہ معنی ہی رہے، تو وہ اس ریالٹی کو اگنور نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی آئیڈیا جو کنسیپچول سبجیکٹیوٹی سے گزر کے آ رہا ہے، وہ معنی کبھی بھی ایک نہیں ہوگا، اس کو ایک رکھنے کی کوشش کی جاتی رہے گی، کچھ مجبوریوں کے تحت، کچھ آبجیکٹیو ریالٹیز کے تحت، ٹھیک ہے، کچھ آبجیکٹیو ریالٹیز کے تحت کہ بھی دیکھیں اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ، تو لہٰذا آپ یہی اس کے معنی ڈرائیو کریں، جو معنی بن رہے ہیں اس کے یہی معنی ڈرائیو کریں، تو لہٰذا آپ کے ایک معنی رہتے ہیں۔ ادروائز اس کے اندر بھی ملٹی میننگ کی گنجائش پوری موجود رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ میننگ جو ہیں آئیڈیا کے، تھاٹس کے، نظریات کے، وہ ایک کبھی رہیں، ان کے اندر ایک رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو کوائن کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ طرح طرح کے ٹیکسٹ جوڑ کے انہیں، ٹھیک ہے، ریپریشن فارم میں انہیں جوڑا جاتا ہے کہ تم اس کو یہی معنی لو، ادروائز وہ کنسیپچول ہے تو وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے۔ اور آپ وہ دیکھتے ہوں گے، وہ ایک ویڈیو بڑی مزیدار سی تھی، وہ ایک معنی اسے بتاتا ہے کوئی کہ یہ معنی میں تمہیں کنورٹ کر دیے، وہ اگلے کو بتاتا ہے، پھر اس سے اگلے کو بتاؤ، آخر میں وہ کوئی اور ہی حرکت کرتے ہیں، تو معنی بالکل بدل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو معنی اگلے کو کنورٹ کر رہا ہے وہ آبجیکٹیولی نہیں کر رہا، وہ وایا سبجیکٹ کنورٹ کر رہا ہے۔ اس نے جو معنی کو کنسیو کیا،
اس نے کہا یہ معنی ہے میرے خیال میں. وہ پھر آگے معنی کو اپنے سبجیکٹ سے گزار کے, تو سبجیکٹ سیم نہیں ہے, کہیں بھی سیم نہیں ہے, کسی کا بھی سیم نہیں ہو سکتا, ہو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک جیسا ہو. لہٰذا وہ معنی آگے کنورٹ جو کرتا ہے وہ اور طرح کا کچھ بھیج دیتا ہے یا مختلف ہے. تو یا تو پھر یہ ہو کہ بھئی آپ نے کوئی بیریئر لگایا ہوا ہو کہ معنی کا, کہ بھئی اس کو یہی ہی سمجھنا ہے, یہ 5-6 چیزیں اگر نہیں پوری آ رہی تو مل جل پھر بھی نہیں ہوتا. معنی کے اندر وہ جو ہے نا توڑنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے. ریلیجس معنی کی چلے مثال لے لیتے ہیں, وہ کتنا ہم توڑنے کی کوشش, وہ مارتا ہے ہاتھ پاؤں, میں ٹوٹوں آگے پیچھے نکلوں, لیکن وہ بہت زیادہ سے کوائن کیا جاتا ہے, جوڑا جاتا ہے مذہبی معنی کو کہ یہی معنی مراد لیے جائیں, ادروائز وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور کو ٹیکسٹ جوڑا جاتا ہے, ٹیکسٹ کے اوپر ایک اور کو ٹیکسٹ جوڑا جاتا ہے تاکہ اس کے یہی معنی مراد لیے جائیں. ادروائز وہ چونکہ میرے سبجیکٹ سے گزر رہا ہے, لہذا میرا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کو ری شیپ کر دے گا, ڈی شیپ کر دے گا اس کو. تو لہٰذا یہ آبجیکٹیو ریئلٹی چونکہ ساری جو ہے سائنٹیفک ٹیکسٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, سائنٹیفک علوم, لہٰذا ہم بچوں سے اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو سبجیکٹیو چیزیں بھی پڑھائی جائیں, ان کو سبجیکٹ سے بھی تو گزر کے آئے نا کچھ علم. ہم انہیں بالکل آبجیکٹیو رکھتے ہیں تو وہ آبجیکٹیو چیزوں کو پڑھ کے تو وہ آبجیکٹیو چیزوں سے گزر جاتے ہیں, سبجیکٹ ان کا بالکل خالی رہتا ہے. تو اس لیے وہ بچے جو سائنٹیفک علوم, جو ایسے علوم, سائنٹیفک علوم جو سبجیکٹ کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں آبجیکٹ کو دیکھنے کی, وہ دیکھیں, وہ بڑے پھر برین ہوتے ہیں. اور آپ تاریخ میں دیکھیں جو جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں یا بڑے برین ہیں, وہ ہمیشہ ان کا سبجیکٹ زندہ ہے. وہ اپنے ان کی پریجڈائسز, ان کی خواہشات, ان کے تجربے, ان کی اپنی چوائسز, وہ ظاہر بات ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں, وہ تعبیر کرتی ہیں کائنات کی چیزوں کی. لیکن سائنس میں آ کے, چونکہ سائنس آبجیکٹیو چیز ہے, لہذا وہ وہاں آ کے پھر وہ رہ جاتے ہیں, کنکریٹ فارم میں رہ جاتے ہیں. عبدالسلام کو نوبل پرائز ملا. آپ یہ دیکھیں کہ 3-4 لوگوں کو جو نوبل پرائز ملا تھا وہ سارے ہی مختلف سبجیکٹ کے ساتھ وہ نوبل پرائز وصول کرنے گئے تھے, لیکن جو وہ بنا رہے تھے وہ سیم تھا, اس پہ سب متفق تھے, اور وہ آبجیکٹیولی دیکھا جا رہا تھا, دیکھا جا سکتا ہے, ان کے تجربات کو شیئر کیا جا سکتا ہے, وہ کوانٹیفائیبل ہیں, وہ ٹیسٹیفائیبل ہیں, ٹھیک ہے, وہ ویزیبل ہیں. لیکن ان کی جو بلیفز ہیں, ان کی جو سبجیکٹ کے تھے وہ ویری کر رہے تھے. عبدالسلام صاحب وہ اپنی روایتی وہ بلیف کے ساتھ گئے گاڈ کے, اور پورا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اور کبھی فائنل نہیں ہوتی. اچھا یہ دیکھیں, میرے بیٹے نے تھوڑا سا اور اس کے رنگ بھرا, تو یہ دیکھیں سبجیکٹیو امیج اور آبجیکٹیو اس طرح بنتا ہے. یہ آبجیکٹیو امیج ہے ٹری کا, اور جو ہی یہ سبجیکٹ میں گیا تو یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایز اٹ از, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ٹری نہیں آ رہا, ٹری کا امیج آ رہا ہے میرے برین میں, وہ ٹری خود نہیں چل کے آ رہا. ٹھیک ہے نا, ایک گلاس ہے, وہ گلاس میں نے یہاں سے یہاں شفٹ کر دیا ہے تو وہ ایز اٹ از شفٹ ہوا ہے. لیکن اگر وہ گلاس میرے برین میں آ رہا ہے اور برین سے کسی اور برین میں جا رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار میں نے وہاں گلاس دیکھا تھا, تو وہ کبھی بھی وہ چیز نہیں آ رہی. وہ میرے برین میں ایک امیج آئے گا, میں اس کی کوئی شکل بناؤں گا, وہ کیسے بناتا ہوں اور وہ کیسے وہ سارا جو میرا نیورولوجیکل فنکشن ہے وہ آپ راشد سلیم صاحب سے پوچھیں, وہ اس پہ بہت زیادہ گفتگو کر چکے ہیں. وہ ماشاءاللہ انہوں نے تو ہمارے اندر کی جو ساری نیورولوجی ہے کہ ہم یہ فنکشن ہوتا کیسے ہے, اس پہ انہوں نے بہت اچھی گفتگویں کی ہیں. تو لہٰذا یہ ہم باہر سے امیج جب لیتے ہیں تو وہ ہمارے میں اس طرح بھی جا سکتا ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ وہ امیج ٹری کیسا نظر آ رہا ہے, یا اس کو وہ کیسے پرسیو کر رہا ہے, اور وہ ٹری جو ہے اس سے مختلف بھی اس جیسا ملتا جلتا بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس پہ اس کا زور نہیں ہے, کیونکہ اس کا سبجیکٹ اس کے اندر انوالو ہو چکا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں, یہ پرسیپشنز ہیں, دیکھیں
سامنے چیز پڑی ہوئی ایک جیسی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ 6 ہے، وہ کہہ رہا ہے 9 ہے، کیونکہ دونوں کا سبجیکٹ جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح پرسیو کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ اس طرح، میرے خیال میں اس طرح ہے، وہ اس طرح. تو اسی طرح آبجیکٹیو ریئلٹی اگر کوئی غلطی بھی وہ کر رہے ہیں تو وہ ٹیسٹیفائیبل ہے، وہ بتائی جا سکتی ہے. جیسے میتھمیٹکس میں ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، سائنس میں ہم غلطیاں کرتی ہیں تو ان کو کریکٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ایسے ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں جی یہ ہوتا ہے اچھا انسان، وہ کہتا ہے نہیں اچھا انسان یہ ہوتا ہے، اسے کیسے کریکٹ کریں گے، کیونکہ وہ تو ہمارے سبجیکٹ کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اوپر والا ایشو سائنٹیفک ایشو ہے. اگر وہ کوئی پرسیپشن کی غلط جا بھی رہی ہے تو وہ ٹھیک کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا کیا کریں گے، یہ جو سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں، یہ وہ ڈالر دیکھ رہی ہے بچی اور وہ سیب دیکھ رہا ہے کہ اس کے پھل لگیں گے، اور وہ دیکھ رہا ہے ٹری کو، ٹری دیکھ رہا ہے کہ ایک درخت ہی لگا ہے، سبزہ ہی ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہم چیزوں کو بظاہر ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد. جی اچھا، اسی سے پھر ہمارے ٹروتھ اور فالس کریٹ ہوتے ہیں. ہم سچ اور جھوٹ کو تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں. اور یہ دیکھیں ریئلٹی ساری جو سبز رنگ کی ایک جیسی ہے، لیکن جو ٹروتھ اور فالس وہ ہمارے مختلف ہو جاتے ہیں، اور ہر آدمی کا جھوٹ سچ مختلف ہوتا ہے اور ویری کرتا ہے. یا ہم کسی خاص ان کو باندھ کے ہم اس کو کریں گے، لیکن یہ ایک سائنٹیفک کہہ لیں کہ یہ مسئلہ ہے. یعنی ہم کسی خاص نظریے کے ساتھ اسے باندھ دیں میں جہاں، تو یہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ اس کی جو سائنٹیفک توجہ یہی ہے کہ وہ ویری کرے گا، اسی طرح وہ ہوگا. لیکن ہمیں خاص طرح کی پھر نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں، خاص طرح کی پنشمنٹس ہوتی ہیں، سماجی پنشمنٹس ہوتی ہیں. ہم اس کے اندر چیزوں کو، معنی کو، انہیں بیریئر کریٹ کرتے ہیں کہ نہیں معنی یہی معنی دیا جائے. لیکن معنی کے اندر اٹ سیلف بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ویری منی کے اپنی باؤنڈریز توڑنے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ کیونکہ وہ سبجیکٹ سے جڑا ہوا ہے. اچھا، ریئلٹی آف ریئلٹی کیا ہے؟ اس لیے ٹروتھ اور فالس مختلف ہیں، اس لیے کہ وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. ہمیں جو ریئلٹی باہر سے نظر آتی ہے، جو ہمارا پاس جو آبجیکٹیو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہم جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں. ہمارے پاس بہت وسیع وہ نہیں ہے، علم نہیں ہے یا معلومات نہیں ہے. ہم کائنات کے اندر چیزوں کو بہت لمیٹڈ جانتے ہیں، اور اس لیے ہم پھر ہم کلچز میں بھی ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی. لہٰذا ہم زیادہ بڑا معنی کریٹ نہیں کر سکتے ریئلٹی کا کہ جی یہ ریئلٹی ہے. ہم یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کر سکتے. پوسٹ ماڈرنٹی میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ الٹیمیٹزم کسی چیز میں نہیں ہے، اور ہم کبھی بھی الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے وہ دریافت نہیں کر سکتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لمیٹڈ ہم ریئلٹی کو جانتے ہیں. گو کہ ماڈرن مین نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان جو ہے ہر چیز کو جان سکتا ہے اور ہر انسان ہر چیز کو جان لے گا. لہٰذا ماڈرن مین کا جو انتہا ہے وہ آ کے ایگزسٹینشلسٹ موومنٹ پہ ہوئی، اور انہوں نے آ کے پھر وہی کہا کہ جی میں سب سے بڑا میرا مسئلہ تو وجود ہے. ٹھیک ہے، میرا جوہر نہیں ہے، میرے تھاٹس نہیں ہیں، میرا سب سے بڑا مسئلہ تو وجود ہے. علامہ اقبال جیسے شاعر کو بھی یہ آخر میں کہنا پڑا تھا، جو خود ہی کرتے رہے، اور آخر میں انہیں کہنا پڑا کہ کر پہلے مجھ کو زندگی جاوداں آتا، پھر ذوق و شوق دیکھ میرے دل بے قرار کا. اور وہ شمع وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا. تو لہٰذا وہ عشق جس کو اجل کی پھونک جو ہے اس کی موم بتی بجھا دیتی ہے عشق کی، تو اس کا مطلب موم بتی بجھ جاتی ہے عشق کی، موت سے عشق ختم ہو جاتا ہے. تو اقبال کو یہ ماننا پڑا شاید آخری وقتوں میں، کیونکہ وہ خود قریب آ گئے تھے، تو لہٰذا انہوں نے یہ کہنا پڑا کہ وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا. حالانکہ اقبال ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ
جو ہے حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خود ہی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود. تو موت اور حیات یہ معنی نہیں رکھتے کوئی عشق کے آگے. لیکن بہرحال جو ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. اقبال ماڈرن تھے. اقبال پوری طرح ماڈرن مین کا جو کنسیپٹ تھا ویسٹ کے اندر جو مرج ہوا تھا اس کے ساتھ وابستہ تھے، جڑے ہوئے تھے، غیر شعوری یا شعوری طور پر تھرو ریلیجن. انہوں نے ریلیجن کے ذریعے مذہب کی چھتری کے نیچے انہوں نے اسی ماڈرن مین کو پیش کیا جو ویسٹ میں پیش کیا جا رہا تھا، ڈیکارٹ پیش کر رہا تھا، جو یہ چلتے ہوئے سپر مین کی شکل میں ہمارے پاس پہنچا تھا. اقبال نے اسی ماڈرن مین کو پیش کیا اور بتایا کہ جو انسان جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے اور تسخیر فطرت کر سکتا ہے اور کائنات کو اور ساری گتھیوں کو سلجھا سکتا ہے، اور خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، قیامت میں تماشا بن گیا میں. تو میرے سامنے تو گاڈ بھی کوئی چیز نہیں رہا، اور میں قیامت میں نے نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوہ دوست، قیامت میں تماشا بن گیا میں. تو اتنی انانیت اتنی اقبال کے ہاں موجود تھی جو خیر آخری وقتوں میں آ کے وہ اتنی ڈیزالو ہو گئی، اور وہ نے یہ اس طرح کے اشعار بھی کہنے پڑے کہ کیا مزہ تپش و انتظار کا. تو لہٰذا ریالٹی یہی ہے کہ انسان چونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے اور اس کی ریالٹی بہت لمیٹڈ ہے، اور لمیٹڈ ٹروتھ فالس پھر وہ جو کریٹ کرتا ہے وہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بتا دیا جائے کہ ٹروتھ فالس کیا ہے. یہ ایک فلسفہ بھی کریٹ ہوا ہے. جو نئے میٹا نیریٹیوز ہیں وہ یہی فلسفہ دیتے ہیں کہ ٹروتھ فالس کو بتا دیا جائے، کیونکہ انسان ٹروتھ فالس تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی بڑی ریالٹی اس کے سامنے جو کھلتی ہے بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. لہذا اس کو یہ بتایا جائے کہ ٹروتھ کیا ہے، فالس کیا ہے، اور وہ اس کا سبجیکٹ جو مرضی کہتا رہے، جس طرح کا مرضی سبجیکٹ ہو. آپ دیکھ لیں کہ سب کے سامنے ٹروتھ اور فالس کی تعریف آپ پوچھ لیں، آپ کو گلگت سے لے کے کراچی تک ایک ہی طرح کی ریالٹی مل جائے گی کہ یہ ٹروتھ ہوتا ہے، یہ فالس ہوتا ہے. تو ایسا تو پاسبل نہیں ہو سکتا کہ ایک طرح کی سارے ٹروتھ اور فالس ہوں. یہ اس کی سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے، اس کے سبجیکٹ ایک ہی طرح کے سارے نتائج لائے. تو ہمیں ٹروتھ اور فالس ایک طرح کیسے کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کوائنٹ کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، ہمیں کہہ لیں کہ وہ کارڈن آف فارم میں پیش کر دیا جاتا ہے ٹروتھ کو کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. تو لہٰذا آپ سبجیکٹ کے مسئلے کہیں اور اپلائی کریں، تھوڑی جگہیں اور اپلائی کریں. لہٰذا یہاں جو ہے آپ بات نہ کریں اس پہ، ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ ریالٹی وداؤٹ سبجیکٹ نہیں ہوتی، اسی طرح وہ چونکہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے انڈیویجول پر، اور انڈیویجول کا جو سبجیکٹ ہے وہ ویری کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ اس کی حقیقت ہے، حقیقت کی. اچھا، یہ ہم سوسیرین لنگوسٹکس پڑھتے ہیں اور اس کے اندر یہ بڑا اہم سوال کریٹ ہوتا ہے کہ ورڈ جو ہے میننگ کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہوتا ہے، وہ کس طرح جڑتا ہے. اور راشد صاحب نے بڑی خوبصورت یہاں گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح نیورولوجیکل فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ وہ میننگ کو کریٹ کرتے ہیں، اور ورڈ جو ہے میننگ تک کس طرح پہنچتا ہے. لیکن بہرحال میں اس پہ بڑا سوچتا رہا، اور میں لفظ تک کیسے پہنچتا ہوں؟ سوال تو یہ بھی ہے. جب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یا میرے ذہن میں کوئی تھاٹ ہے، آیا ہے، فیلنگ آئی ہے، کوئی ایموشن آئی ہے، تو میں لفظ کو تلاش کروں گا اس کی ایکسپریشن کے لیے. وہ لفظ جو ہے وہ آپ سننے والا یعنی یا پڑھنے والا اس لفظ کو اس میننگ سے تک پہنچے گا، وہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا میرے اندر کا مرحلہ ہے. اس پہ بہت کم بات ہوئی ہے کہ میں لفظ تک کیسے پہنچتا ہوں. تو میرے پاس تو ہزاروں لاکھوں لفظ ہیں نا، امیجز کی شکل میں. ایک زبان کے طور پر اگر میں 2 4 6 زبانیں بولتا ہوں، 10 زبانیں بولتا ہوں، تو میرے پاس تو پھر 10 زبانوں کی ووکیبلری موجود ہے. ان کے
یوزز موجود ہیں، میں کس طرح اس کو بولنا ہے، اس کے ایکسپریشنز میرے پاس موجود ہیں، تو میں پھر اتنے لفظوں میں سے کس طرح کرتا ہوں، انتخاب کرتا ہوں. تو لہٰذا اس پہ جو سوسر ہمیں بتاتا ہے سوسیرین لنگوسٹکس کے اندر کہ ہم ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بہت سارے لفظوں کو. تو میں ایک لفظ تک پھر پہنچتا ہوں، اور یہ میرا نیورولوجیکل فنکشن ہے میرے برین کا. میں اس لفظ کو پھر انتخاب کر کے اس کو میں پھر ظاہری بات ہے وہ میرا میننگ پہلے میرے پاس موجود ہوگا تو میں لفظ کو انتخاب کروں گا نا. مثلا میں کرسی کہنا چاہتا ہوں یا یہ میں فین پنکھا کہنا چاہتا ہوں، تو میں کیسے کہوں گا؟ میرے ذہن میں فیلنگ پہلے آئی، لفظ بعد میں اس کا میں نے انتخاب کیا، پھر ان دونوں کو میں نے کوریلیٹ کیا. اور بعض دفعہ 100% نہیں بھی ہوتے، کوریلیٹ نہیں ہوتے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو میں نہیں کہہ پاتا. اسی طرح اگر آپ کوئی لفظ کہنا چاہ رہے ہیں یا کوئی جملہ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی فیلنگ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا انتخاب اور ہوگا، اور کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اگر ابھی میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک مرغی اور انڈے کے بارے میں آپ بتائیں تو آپ سب مختلف بتائیں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے جو فیلنگز ہیں مختلف. پہلی بات، اگر فیلنگ ایک جیسی آ بھی جائے، ہم کہیں کہ یار یہ فیلنگ آپ رکھیں تو اس کے بارے میں آپ بتائیں، تو میری لفظوں کے انتخاب میں پھر فرق آ جائے گا، زبان کی جو چوائسز میں میری فرق آ جائے گا. کیونکہ میری چوائسز زبان کے اندر، ہر شخص کی چوائسز زبان کے اندر مختلف ہوتی ہیں، اور وہیں سے میری شخصیت جو ہے سامنے آتی ہے بیان کرتے ہوئے. وہ کیا کہا تھا جی غالب نے؟ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو شعروں کا جب میں نے انتخاب کیا اور پتہ چلا کہ یہ میرے پسندیدہ شعر، میرے دل کا حال اس میں پتہ چل گیا. تو میری چوائسز جو ہی میں نے چوائسز کریٹ کی، تو وہاں سے میرا سبجیکٹ سامنے آ گیا، وہ سامنے میرا آ گیا. اسی طرح میرا سبجیکٹ لفظوں کے ذریعے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لفظوں کے ذریعے ہمارا جو ہے سبجیکٹ ہم دریافت کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں. عمومی طور پر ہم سبجیکٹ کو نہیں جان سکتے، تو کہتے ہیں نا کہ ہم زبان میں ہی سوچتے ہیں، زبان کے ذریعے ہم جانتے ہیں. ورنہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ماں بچے کے نہیں جانتی، ماں بھی اس کی فگر سے، اس کی حرکات سے، یا اس کی زبان کے کچھ جیسچر سے. وہ کہتے ہیں نا، محاورہ ہے ہمارے ہاں، تو بچہ روئے نہ تو ماں اس کو دودھ نہیں دیتی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کچھ کوشنز دیے ہیں، کنورٹ کیے ہیں ماں کو. وہ زبان تھی اس کے بچے کی رونے کی، اس نے اس کے اندر اپنی فیلنگز کو پیش کیا ہے. تو زبان میں ہی ہم فیلنگز پیش کرتے ہیں، اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں، یوں دوسروں تک وہ شفٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا ورڈ جو ہے وہ گرافک یا فونک ہوتا ہے، اور میننگ جو ہیں تو میجیکل یا کنسیپچول ہوتے ہیں. اور یہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے، جب آپ مجھے کرسی کہہ رہے ہیں تو میرے ذہن میں بہت سارے لفظ ہیں جن کو میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں، اور میں ان تک پہنچتا ہوں. ایک میننگ، جیسے گوگل پہ آپ کوئی لفظ ایک لکھتے ہیں، تو آپ ڈاگ لکھتے ہیں تو وہ باقی سب کو ڈفرینشیٹ کر کے ڈاگ والی چیزیں لے آتا، پکچرز لے آتا، باقی سب کو ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہمارا برین بھی اسی طرح کام کرتا ہے، اور ہم ان میننگز کو ان تک پہنچتے ہیں. ظاہری بات ہے کبھی ہم درست بھی نہیں پہنچ سکتے، اور بعض دفعہ ہم کوئی اور میننگ دریافت کر لیتے ہیں. اور ہمارا جو ورڈ اور میننگ کا جو رشتہ ہے وہ کوئی الٹیمیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک وقت تک سمجھا جاتا رہا کہ ورڈ اور میننگ کا جو رشتہ ہے وہ الٹیمیٹ ہوتا ہے، حالانکہ الٹیمیٹ نہیں ہے. اسی کو چیئر بھی کہتے ہیں، کسی اور زبان میں کچھ اور کہتے ہوں گے. تو دروازہ کہتے ہیں، کوئی در کہتے ہیں، کوئی ڈور کہتے ہیں، کوئی بوا کہتے ہیں. تو اس کے تو معنی مختلف ہیں. اگر یہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے تو پھر زبانوں میں یہ لفظ مختلف کیسے ہو گئے؟ ایک ہی چیز جو ہے مختلف کیسے پیش ہو سکتی ہے؟ تو یہ الٹیمیٹ نہیں ہوتی، ان دونوں کا رشتہ جو ہے الٹیمیٹ نہیں ہوتا.
ورڈ بھی بہت سارے لفظوں میں سے آپ ایک انتخاب کرتے ہیں، اور سننے والا جب ان کو کوائن کرتا ہے ورڈ کو میننگ کے ساتھ، وہ بھی سینکڑوں الفاظ میں سے ایک الفاظ کو ڈھونڈ کے دونوں کو کوائن کرتا ہے. یوں پھر وہ ورڈ میننگ کو کوائن کرتے ہوئے اس کے پاس میننگ کھلتے جاتے ہیں سننے والے کے، اور یوں یہ معنی خیزی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوتا جاتا ہے اور ہم سمجھتے جاتے ہیں. جہاں سے نہیں ہوتے وہ بلینک رہ جاتا ہے، اس کی زبان وہ آگے گزر جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے کچھ جملے نہیں سمجھ آئے، کچھ لفظ سمجھ نہیں آئے، تو وہ آگے گزر جاتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں جی، ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ کی بات ہم نے کی کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کا تعلق چونکہ کانٹیکسٹ سے ہوتا ہے، اور کانٹیکسٹ جو ہے وہ پھر جب ٹیکسٹ میں اترتا ہے تو پھر وہ طرح طرح کی وہ انٹرپریٹیشنز لے کے آتا ہے. تو میر نے کہا تھا نا جی کہ طرفیں رکھے ہیں ایک سخن چار چار میر، کیا کیا کہا کرے ہیں زبان سخن سے ہم. تو لہٰذا ایک ٹیکسٹ کبھی بھی ایک نہیں ہوتا. یہ کچھ ٹیکسٹ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ سبجیکٹ کے ساتھ کو ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا جائے یا کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا جائے. تو اگر وہ ٹیکسٹ کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوگا. آپ بچے سے لکھواتے ہیں کہ شاعر کیا کہتا ہے اس شعر میں، تو چونکہ وہ سارا ہوتا ہی سبجیکٹیو مسئلہ کہ آپ نے کیا سمجھا اس کے اندر، تو لہٰذا وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے شاعر یہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، اگر اسے رٹا نہیں لگایا ہوا. ٹھیک ہے نا، اگر اسے رٹا لگایا ہوا تو پھر تو ایک جیسی معنی آ جائیں گے نا، اس نے سبجیکٹ سے گزارا نہیں نا، تو لہٰذا وہ اسی طرح کے معنی لے آئے گا. تو کانٹیکسٹ جو ہے وہ میننگ کو، انٹرپریٹیشن کو بدل دیتا ہے، اور لہٰذا وہ ٹیکسٹ جو کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی انٹرپریٹیشن مختلف ہوتی ہیں. اور وہ تمام علوم جو کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں وہ ملٹی میننگ ہوتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن ملٹی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا جی، آپ دیکھیں کہ ٹروتھ پرماننٹ کیوں نہیں ہوتا. اس لیے کہ ٹروتھ ڈیپینڈ کرتا ہے کلچر پر، زبان جو ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ کلچر پریکٹس پہ، اور لہٰذا کلچر جو ہے وہ کبھی بھی سیم نہیں ہوتا، وہ ویری کر رہا ہے. کبھی بھی کلچر جو ہے سیم نہیں ہے، وہ ویری کر رہا ہے، اور ایرا ٹو ایرا ویری کر رہا ہے. آج کا جو کلچر ہے یا کلچرل پریکٹسز ہیں وہ زبان میں جو نظر آ رہی ہیں وہ آج سے 100 سال پہلے والی نہیں تھی. لہٰذا وہ زبان بھی پہلے والی نہیں ہے. زبان کی جو ترجیحات ہیں، زبان کے اندر جو احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، یا نئے سبجیکٹس آ چکے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، نئے اظہار کے قرینے آ چکے ہیں، اسلوب آ چکے ہیں، تو لہٰذا زبان بدل رہی ہے. آج شیکسپیئر کی زبان آج کی نہیں ہے، میر کی زبان آج کی نہیں ہے. جو دکن کے شعراء جو اردو میں بولتے تھے زبان، وہ آج کی نہیں ہے، وہ بدلتی جا رہی ہے. تو لہٰذا چونکہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ زبان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو جب زبان ویری کر رہی ہے ہر ایرا ٹو ایرا، اتنا تو خیر نہیں بدلتی جتنی میں نے یہاں بچے نے بنا دی، لیکن وہ ہلکا ہلکا فرق آتا جاتا ہے. اور اسی طرح کانٹیکسٹ بھی بدل رہا ہے. وہ میرا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آج سے 100 سال پہلے کا وہ نہیں تھا، کیونکہ میں جب پڑھوں گا غالب کو، کیوں غالب کی 100 سے زیادہ شرحیں لکھی گئیں. تفسیر جو ہوتی ہے قرآن پاک کی تفسیر آپ پڑھتے ہیں، ہر زمانے میں نئی کی گئی ہے. ان کے اندر نئی نئی تشریحات، نئے انداز سے اس کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کو اپنے زمانے سے کوریلیٹ کیا جائے. اس لیے کہ زمانہ تو بدل رہا ہے، اسی طرح اس کی تشریحات بھی نئے معنی. اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی جو میں نے ایک شرح لکھتی ہے یا جو روش صاحب کی نظم ہے اس کے یہ معنی ہیں، اب اس کے میں سے کوئی نئے معنی نکال کے دکھائے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹ معنی اس کے اندر یہی ہیں. ہم سب متفق ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے اور نیا معنی نہیں نکل سکتا، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کبھی اس کے اندر سے نیا معنی نہیں نکلے گا؟ یہ نہیں ہم کہہ سکتے. اور وہ اگلے زمانوں میں
شاید کوئی 100 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد کوئی ایسی ریئلٹیز کریٹ ہو جائیں، کوئی ایسے نئے منظرنامے کھل جائیں، تو لہٰذا اس سے معنی، نیا معنی پر پیدا ہونا شروع ہو جائے. تو لہٰذا کانٹیکسٹ بدلتا ہے، کلچر بدلتا ہے، تو لینگویج اسٹرکچر بھی بدلتا ہے، اور دونوں چونکہ آپس میں ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا کبھی بھی 100% ایک طرح کے معنی پیدا نہیں ہوتے، اور ملٹی میننگ پیدا ہوتی رہتی ہے. تو یہ دیکھیں ایک بڑی دلچسپ مثال میں نے یہاں پیش کر رہا ہوں کہ جو لیکسیکل اور کلچر میننگ میں جو فرق ہوتا ہے یہ بھی ملٹی میننگ میں شامل ہوتا ہے. تو میری بیٹی نے ایک ڈاگ رکھا ہوا ہے، تو میں نے اس کو مذاق سے کہا، میں نے کہا بیٹی یہ آپ کا جو ڈاگ ہے نا، اس کا جو فادر ہے نا وہ کتا ہے. تو اس نے میری طرف ایسے کر کے دیکھا، اس نے کہا کہ بات کر بھی ٹھیک رہا اور انتہائی غلط بات بھی کر رہا ہے. اور میں نے کہا اس کی ماما تو وہ کتیا ہے نا، اس کی ماما. وہ بڑا، اس نے مجھے غصے سے کہا، اس نے کہا بابا آپ کیوں یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے وہاں سے یہ ڈیرائیو کیا کہ کلچرل میننگ جو ہیں وہ کس طرح لیکسیکل میننگ پہ بعض دفعہ اتنے خوفناک حاوی ہو جاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میننگ اس کے یہی ہیں، لیکن کلچرل میننگ اتنے خوفناک حاوی ہو جاتے ہیں، وہ گالی کی شکل میں ہیں، یا ریلیجیس ٹیکسٹ کی شکل میں ہوتے ہیں، بیانیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کچھ کلچرل پریکٹسز کی شکل میں ہوتے ہیں. وہ آپ کی ثقافت میں وہ ویری کرتی ہے، ہر ثقافت وہ اتنے خوفناک حاوی ہو جاتے ہیں آپ کی لیکسیکل میننگ پر کہ وہ آپ کو کبھی بھی اس میننگ کی طرف ڈائیورٹ نہیں کرتے، اور وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مے بی کسی اور آپ سماج میں جائیں تو یہ بڑا مقدس ہو، سگ کہنا یا کسی کو، تو یہ ویری کرتے رہتے ہیں. لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کوانٹیٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں، کچھ کوالٹیٹیو سینٹینس ہوتے ہیں. تو کوالٹیٹیو جو ہیں سینٹینسز وہ آپ کی جو کہ کلچرل میننگ پر اثر انداز ہونے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو کوانٹیٹیو ہوتے ہیں ان کو ہم چھیڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کی آبجیکٹیو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اندر توڑ پھوڑ زیادہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا، یہی اس طرح کی مجھے یہ دو مثالیں میرے ذہن میں تھیں، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو امپوزڈ میننگ ہوتے ہیں، جس سے جو ہم نے کلچر میننگ کے طور پر جس کا ہم نے اظہار کیا. آپ نے رسل کی وہ کیتلی سنی ہوگی ڈاکٹر صاحب آپ نے، جس میں رسل جب کہتا ہے کہ گاڈ کے حوالے سے بحث کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر مریخ اور زمین کے درمیان کوئی کیتلی جو ہے موو کر رہی ہو مدار میں، تو آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے یہ کسی نے بات کہہ دی ہوتی، تو آج اگر ہم کہتے کہ یار یہ تو ہمکانہ بات کر رہے ہو، کیتلی کیسے موو کر رہی ہے، تو یہ وہ گاڈ کے حوالے سے وہ ایک پوری لاجک کریٹ کرتا ہے رسل، برٹ رسل. تو وہ کہتا ہے کہ وہ آج ہمیں اس کو پاگل کہا جاتا ہے. باقاعدہ وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس کو پاگل کہا جاتا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، کیوں نہیں کیتلی ہے، کیتلی تو موجود ہے. چونکہ وہ میننگ اس قدر کریٹ کر دی جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کے پیچھے ریالٹی نہیں ہوتی. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، ریالٹی کو کوائن کرنے کے لیے کچھ میننگ کو کوائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کو اسی طرح ہی دیکھا جائے. اسی طرح بہت سارے آئیڈیالوجیز جو ہوتی ہیں، نظریات جو ہوتے ہیں، وہ اسی طرح میننگ کو کریٹ کرتے ہیں. ورنہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے یا آپ کا جو آبجیکٹ ہے، ان کے ٹکراؤ سے جو میننگ پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں اس طرح میننگ ہو رہا ہوتا. آپ کو میننگ بنا دیا جاتا ہے، نافذ کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ. اس کی ایک مثال آپ جانتے ہیں کہ گائے کے سینگوں پر کائنات جو ہے، گلوب جو ہے گائے کے سینگوں پہ کھڑا ہے. جی جی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایسے ہی میننگ ہے ہندو مت کے اندر، کہ ایک میننگ بنایا گیا ہے، اور وہ میننگ ہمارا میننگ نہیں ہوتا، ہمارا اپنا ڈیرائیو کیا ہوا میننگ نہیں ہوتا.
ہمارے سبجیکٹ کا یا ہماری انفارمیشن کا یا ہمارے اپنے تجربات کا یا ہمارے آبجیکٹ کے اندر وہ میننگ موجود نہیں ہوتا یا ہم اس کو ٹیلی نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، وہ امپوز میننگ کے طور پر ٹریول کرتا جاتا ہے، ایک ایرا سے دوسرے ایرا میں وہ ٹریول کرتا جاتا ہے اور وہ ہم پر امپوز میننگ کے طور پر. اور اپنے ارد گرد آپ دیکھیے گا بہت سارے میننگ جو ہیں وہ اسی طرح امپوز میننگ ہوتے ہیں اور ان پہ اندر ملٹی میننگ جو ہے وہ منع ہوتی ہے. اس کو رد کرنا، اس پہ بات کرنا اور اس پہ گفتگو کرنا وہ منع کیا جاتا ہے کہ اس پہ نہیں ہے. آپ اس کو تھرو سبجیکٹ اپنے نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی ملٹی میننگ پیدا کی جائے. مطلب میں کہوں کہ نہیں مریخ میں تو نہیں ہے یہ، بلکہ دنیا کے فلاں سائٹ پر یہ کیتلی موجود ہے، ایک نے کریٹ کر دی اس سے. یا میں کہوں کہ نہیں یہ دنیا میں ہی کیتلی موجود ہے، افریقہ کے جنگلوں میں، ایک نیا معنی کریٹ کر دیں. اور ایک معنی آئے کوئی باغی سا اور وہ کہے آ کے کہ جی کیتلی، یار تم پاگل ہو، کیتلی ہے ہی نہیں کہیں. تو یہ ملٹی میننگ ایک میننگ کے اندر سے اس پہ جب اسے فلیکسیبل کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ اصل میننگ جو ہے وہ جو ہے چیر پھاڑ اس کی ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا میننگ، یا وہ تبدیل ہو جائے گا. تو لہذا اس پہ بات ہی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، اس پہ بالکل گفتگو نہ کی جائے. تو لہذا کچھ امپوز میننگ جو ہیں وہ آپ کی ملٹی میننگ کو روکتے ہیں. اچھا جی، سب سے اہم بات جو ہے کہ ریلیجیس ٹیکسٹ کے اندر بھی ملٹی میننگ موجود ہوتی ہے. اس کے اندر بہت سے تھیسس بھی ہوئے ہیں، بہت سی ٹیکسٹ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے کہ صحائف کی جو تفاسیر ہوتی ہیں اس کے اندر وہ کس طرح ہوتی ہے. اس کے اندر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں جب نزول پہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو ویریشن آ جاتی ہے نزول کی میننگ کے اوپر. اس پہ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اس کے اندر اگر مجاز موجود ہے، یعنی اس کے اندر کیا اسے انگریزی میں کہیں گے، مجاز جو ہے اس کے اندر میٹافوریکل، اگر اس کے اندر میٹافوریکل میننگ موجود ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ کفار کے خلاف اپنے گھوڑے تیار رکھو، تو یہ میٹافوریکل آ گیا گھوڑا، کافر کفار بھی میٹافوریکل آ گیا. تو لہٰذا جو ہے اس کے اندر میننگ میں ملٹی میننگ، لہذا تمام وہ جگہیں جہاں پر مجاز کی کیفیت موجود ہے، ظاہری بات ہے وہ چونکہ میں نے انٹرپریٹیشن کا اختیار میرے پاس ہے اور میرے پاس آئے گا تو میرے سبجیکٹ سے گزرے گا. میرا سبجیکٹ کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہے، میرے تقاضے اور ہیں، میرے زمانے کے، میری فکریات کے، لہذا وہ میں اسے اپنے مطابق کر سکتا ہوں. تو ان جگہوں پہ تفاسیر کے اندر ویریشن آتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اشتراک لفظی بھی، کچھ لفظی اشتراکات کچھ ایسے آ جاتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کے معنی کچھ اور ہیں، وہ ڈیفائنڈ میننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کلچر کے اندر بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ اس کی میننگ کی یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے. تو لہٰذا اس میں میننگ جو ہے لفظ کی میننگ معنی کی وہ اس کے اندر وہ فرق آ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لہٰذا 3 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ مفسر جو ہے اس کے نظریات کیا ہیں. اگر وہ خاص سیکٹ کا ہے تو وہ ظاہری بات تفصیل لکھتے ہوئے ٹیکسٹ کی وہ خاص طرح کی اس کے اندر میننگ کو امپوز کرے گا. اسی طرح مفسر کے زمانی حالات، یعنی وہ ایرا جو ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، ظاہری بات اس کی ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، دریافتیں، ڈسکوریز یا کچھ ایسی فکریات اس میں شامل ہو چکی ہیں نئی، تو لہٰذا ان کو مد نظر رکھے بغیر وہ ٹھیک ہے وہ نہیں بات کر سکتا. لہٰذا اقبال جیسے شاعر کو بھی بہت ساری باتیں اس وقت جو موجود تھیں، مارکس کے حوالے سے، شپانگلر کے حوالے سے، میسولینی کے حوالے سے، وہ اس نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسی طرح کوئی بھی آج ہم جب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آج اب تک کی جو سائنٹیفک جو ہے، علمی جو ہے تعبیرات ہیں اس سے ہٹ کے ہم کوئی بات کریں. ہم اپنی کوئی نئی بات نہیں کر سکتے، وہ مجھ پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں.
جب میں اس پہ گفتگو کروں گا تو اگر میں نے اس کو جانتا بھی ہوں تو وہ اثر انداز ہوں گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا مفسر کے زمانی حالات، مفسر کے نظریات، وہ کس طرح کا جھکاؤ رکھتا ہے، وہ ظاہری بات ہے یہ دونوں چیزیں، ایک چیز کانٹیکسٹ سے جڑی ہے زمانہ، اور ایک چیز اس کے سبجیکٹ سے جڑی ہے، اور الفاظ کی دلالت یہ ٹیکسٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو آپ ٹیکسٹ جو کر رہے ہیں اگر اس کے اندر ظن موجود ہے تو آپ بدظن نہ ہوں. ٹھیک ہے. آپ اس ظن کو کے اندر گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کی میننگ کو ملٹی میننگ میں شفٹ کر سکتے ہیں، اور یہ عین تقاضا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ آپ بہت احمق ہوں تشریح کریں گے. ایک ہی طرح کی اگر آپ تشریح کرتے رہیں گے، ایک ہی طرح کی انٹرپریٹیشن کرتے رہیں گے، ایک ہی طرح کے میننگ ڈیرائیو کرتے رہیں گے، آپ اس میں سے نکالتے رہیں گے، تو وہی کسی حد تک احمقانہ ہوگی. تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر میننگ کو ڈائیورٹ کیا جائے، شفٹ کیا جائے. لیکن بہرحال ایک کو ٹیکسٹ ہمیشہ موجود رہتا ہے. جب بھی میں نے آپ کو پہلے آغاز میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ جو بھی نظریہ ہوگا، بڑا آئیڈیا ہوگا، میٹا نیریٹو کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی بیانیہ ہوگا، وہ اپنے ساتھ ایک کو ٹیکسٹ ضرور کریٹ کرتا ہے تاکہ اس کے ٹیکسٹ کے اندر میننگ کوائن رہیں، میننگ جڑے رہیں. وہ ایک بیریئر ضرور لگاتا ہے. اگر وہ بیریئر نہیں لگائے گا تو اس کے میننگ جو ہیں وہ اسی طرح پارا پارا ہو جائیں گے جس طرح وہ آدمی جو ہے وہ گفتگو سن کے آگے کو شفٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے دیکھے دیکھتے ہی وہ وہاں تک میننگز بدل جاتے ہیں. کیونکہ یہ ڈسکسو پریکٹس ہے، اور جو تاریخ کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے وہ کبھی بھی کنکریٹ فائنل حتمی نہیں ہوتی. وہ ایک خاص روزن سے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. ہم اس روزن سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آگے شفٹ کر دیتے ہیں، اور میں پھر میرے روزن سے دیکھتا ہے، میرے زمانے کے روزن سے پھر وہ آگے شفٹ کر دیتا ہے. تو لہذا ایک بیریئر کو ٹیکسٹ کریٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر تاکہ اس کے میننگ جو ہیں وہ جڑے رہیں، بند رہیں، اور خاص طرح کی حالات میں وہ کام آ سکیں میننگ. اگر نہیں کریں گے تو وہ معنی تو خیال چیز ہے. معنی پانی کی طرح بہتا جا رہا ہے، وہ کبھی ادھر بہہ جائے گا، کبھی ادھر بہہ جائے گا، کیونکہ میرا سبجیکٹ مختلف ہے. میں کہوں گا نہیں یہ ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ آپ مجھے پابند کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ان کے مطابق تو یہ نہیں ہے. ظاہر ہے میں کچھ نہ کچھ تو پابند رہوں گا. ٹیکسٹ کے اندر بھی بہرحال کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ بالکل ہی موڑ دیں. ٹھیک ہے نا. جب میں لاہور کہہ رہا ہوں ٹیکسٹ کے اندر لکھا ہے تو لاہور تو پھر لاہور ہی ہوگا نا. تو میں کتنا اس کو میں شکاگو تو نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں ٹیکسٹ کے قریب میری مجبوری بھی ہے، لیکن آپ اس کو کچھ آبجیکٹیو ریئلٹیز کے اندر سے جو میننگ کریٹ کریں گے وہ کبھی بھی حتمی فائنل ایک جیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ باتیں تھیں. تو آپ ضرور اس پہ کوئی اگر بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور سوال جو ہے. تھینک یو. چھوٹا سا کوشچن ہے میرا، کیا امپوز میننگ ریئل لائف کو افیکٹ کرتی ہے، ہیومن لائف کو؟ فار ایگزامپل امپوز میننگ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، تو کیا ہیومن لائف کو واقعی میں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ تو اثر لینے والے پر فرق پڑتا ہے کہ اس سے وہ اس طرح کی کوئی ریئلٹی بنا لیتا ہے اپنے ارد گرد، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی میننگ اس کے فائنل ہیں اور اسی طرح کے ہی اثرات آنے چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی ہوتے ہیں، امپوز میننگ سے کوئی اثرات پیدا ہوتے ہیں. ہم بہرحال چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آبجیکٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے آبجیکٹ کے اندر قید ہوتے ہیں. آبجیکٹ کی ریئلٹیز بڑی خوفناک ہیں. سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جب ہم موجود ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اس کے تقاضے پورے کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو سر کیا یہ
क्लियर कट है कि जनरेशन बाय जनरेशन इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी, मतलब काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है तो मेरा दिन ख़राब जाएगा? नहीं हो सकते। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होते, नहीं करने दिए जाते। मेरे ख्याल में नहीं करने दिए जाते, उसके मीनिंग को बांध के रखा जाता है, और इसीलिए तो। लेकिन खैर ये तो दूसरे आप सवाल की तरफ चले जाएंगे हम इसकी इंटरप्रिटेशन में। हम ये देख रहे हैं कि क्या टेक्स्ट के अंदर मल्टी मीनिंग मौजूद होती है या नहीं, और वो किन टेक्स्ट जो होते हैं उनके अंदर मल्टी मीनिंग आती है और किन में नहीं आ सकती या नहीं आनी चाहिए। तो हम इस पे मेरे ख्याल में आज बात की कि मल्टी मीनिंग हर टेक्स्ट की का उसकी नेचर का हिस्सा है, उसकी एब्सोल्यूट फाउंडेशन है कि वो मल्टी मीनिंग होगा। यानी अब हमने उसकी फाउंडेशन को दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्स्ट की ये फाउंडेशन है, रियलिटी है टेक्स्ट की, कि वो रियल नहीं है, ठीक है, कंक्रीट नहीं है टेक्स्ट। उसकी टेक्स्ट की कंक्रीटनेस ये है कि वो कंक्रीट नहीं है, ठीक है। उसके अंदर मानी जो है वो सयाल फॉर्म में मूव करता रहता है, हरकत करता रहता है, और एक वक्त आता है कि वो मानी बिल्कुल भी बदला जा सकता है, बदल जाता है। लेकिन बहरहाल चूँकि ज़बान के साथ जुड़ा हुआ है, ज़बान कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, कल्चर की कुछ रियलिटीज़ हैं जो ऑब्जेक्टिव होती हैं, लिहाजा हम टेक्स्ट को इतना ज़्यादा भी मोल्ड नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना चाहूँगी कि किसी के सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट के ताबे किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मैं कुछ भी कहती हूँ उसका मतलब कुछ और निकाल के बैठ जाते हैं। तो मल्टी मीनिंग बहुत चल रहा है आजकल। जी, किया जा सकता है। आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी तरजीहात, अपनी नफ़रतें, गुस्से, मोहब्बतें, ख्वाहिशें, पछतावे, डर, यादें एक जैसी बना लें, और एक जैसा सब्जेक्ट आपका बहुत एक जैसा तो 100% तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा शेयरिंग हो जाती है, और आप फिर कुछ चीज़ों में आप तरजीहात हों भी तो आप जो है अपनी तरजीह छोड़ देते हैं, यूँ आप बहुत ज़्यादा सिमिलर होने लगते हैं। मतलब राज़ी किसी को किया नहीं जा सकता, हर किसी ने अपना मल्टीपल मीनिंग निकालना ही जी, करना है। ये मौजूद Thank है। you। ये तो इसकी कह लें कि बेसिक है। मतलब ये कि आपके सेशन से मैंने ये लर्न किया है कि मेंढक तोलने के मुतरादिफ है हर चीज़, कि हर किसी ने अपना अपना एक मतलब निकालना है और हम किसी को राज़ी कर नहीं सकते। तो आपकी जो अपनी परसेप्शन है, आप अपना सब्जेक्ट 100% क्लियर रखो और बाकी जो सोचते हैं उसको सोचने दो, अपने अपने अच्छा, मतलब अक्स इसमें करते हैं तो करें। वजाहत हो जानी चाहिए। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल कर लिया। चूँकि हम बहुत ज़्यादा एक ही समाज में रह रहे होते हैं, हमारे तजुर्बात बहुत ज़्यादा एक जैसे होते हैं, और हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारी चॉइसेस, हमारे तसबात, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हम चूँकि थ्रू ऑब्जेक्ट हम अपना इजहार कर रहे होते हैं, वो सेम होता है, एक ही जगह रहने वाले होते हैं, तो लिहाजा हम बहुत सिमिलर तरह के लगते हैं। सारे ही अच्छा किसी को समझ रहे हैं तो सारे 90% अच्छा ही समझ रहे होते हैं, और कोई बुरा समझ रहे हैं तो बुरा ही समझ रहे होते हैं। हमारी चॉइसेस, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा मुतालिया, हमारी तालीम, हमारा बहुत सारी हमारी एक कल्चरल शेयरिंग हमारी चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं होता। ये तो हम उसकी फाउंडेशन पे बात कर रहे हैं कि ये उसके अंदर निहाद में मौजूद होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैं और रविश में हमारे में इतना फ़र्क हो कि वो हम दूसरे को देख के हैरान हो जाएं कि ये क्या कह रहे हैं और मैं क्या, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि 12वीं सदी का आदमी अब आए तो फ़र्क नज़र आएगा, या हम उनके ज़माने में जाएं तो बहुत ज़्यादा वो क्यों नज़र आएगा, ये आपसे सवाल किया जा सकता है कि वो क्यों होता है। इसलिए कि उसकी जो तरजीहात थी, उसके जो सब्जेक्ट के इश्यूज़ थे, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी, मालूमात थी, वो जिस ज़माने में वो रह रहा था वो और तरह की थी। आज की बिल्कुल तरजीहात बदल चुकी हैं, आज के तकाज़े बदल चुके हैं आज की, लिहाजा वो उसमें फ़र्क आ गया है। तो लिहाजा सब्जेक्ट अगर सेम नहीं रहता तो उसके मीनिंग में भी फिर फ़र्क आएगा। उस ज़माने का मीनिंग इस ज़माने का मीनिंग में फ़र्क आ गया,
تو ہم صرف دریافت یعنی اس نقطے پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایبسولوٹ فارم نہیں ہوتی, کنکریٹ فارم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی ایسی صورتحال جس طرح کہ آپ بتا رہی ہیں کہ مینڈک اچھل رہے ہیں, کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا, ایسی صورتحال بھی نہیں ہوتی. بہت ساری شیئرنگ بھی ہوتی ہیں, بہت ساری کوائن میننگ جیسے ہم نے کہا بہت سارے موجود ہوتے ہیں, کچھ امپوز میننگ بھی ہوتے ہیں, کچھ آبجیکٹ کے تقاضے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر ہم نے اشارے پہ رکنا ہے, ہمارا سبجیکٹ جو مرضی کہے. تو ہم بہت ساری باؤنڈریز میں بھی قید ہوتے ہیں آبجیکٹ کی, تو ہم ایک جیسے پھر ایکٹ کرتے ہیں, سملر کرتے ہیں, خیالات کا اظہار ایک جیسا کرنے لگتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کوئی جو اس پہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی یہ فائنل ہے, حتمی ہے, مانی کا تصور, اس پہ میرے خیال میں وہ نہیں ہے. سر میرا کوشچن ہے کہ جس طرح ہم نے بات کی ہے کوئی بھی ایک سائنٹیفک چیز ہے, اس کے ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں اور آبجیکٹیو ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں, لیکن کیا آپ کا نہیں خیال کہ کوئی بھی بڑی ڈسکوری کے پیچھے ایک سبجیکٹیو ریئلٹی موجود ہوتی ہے؟ جس طرح ہم جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے بلیک ہول کی بات کر لیں, آج سے 100 سال پہلے وہ ایک سبجیکٹیو ریئلٹی تھی, لیکن آج وہ آبجیکٹیو ریئلٹی ہے. اور ایک اور کوشچن اسی سے ریلیٹ کر رہے کہ ایسا کیا پیمانہ ہے جو سبجیکٹیو ریئلٹی کو ہماری ریئلٹی کے زیادہ قریب کرتا ہے؟ جیسے بلیک ہول آبجیکٹیو کی طرف تبدیل ہو گئی ایک وقت کے ساتھ, لیکن جیسے ہم نے وہ بات کی کہ ہندو مذہب میں ایک گائے کے سنگ کے اوپر یونیورس ہے, وہ ہماری ریئلٹی کے زیادہ قریب کیوں نہیں آ سکی؟ تو ایسا کون سا ترازو ہے جو ان چیزوں کو زیادہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے؟ اچھا نہیں, یہ تو بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی جو آبجیکٹیو ریئلٹی ہے وہ آپ کے سبجیکٹ کے بغیر نہیں بدلتی. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے سائنٹیفک انوینشنز ہوئی ہیں یا تھاٹس, جتنے بھی تھاٹ آئے ہیں وہ آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں, وہ انہوں نے سبجیکٹ کے ساتھ کام کیا, اور مطلب ان کا سبجیکٹ اس میں شامل رہا ہے. ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوگا تو ہوگا نا. یعنی اگر آپ سب کو ایک جیسا ہی سوچنے سمجھنے کا ایک پیمانہ دے دیں کہ آپ سب نے شام تک یہ سوچنا ہے, اگلے دن پھر یہ سوچنا ہے, اور یوں آپ کا سوچ, آپ اچھی سوچ آپ تک شفٹ ہو جائے گی, تو آپ کبھی بھی بڑا تھاٹ پیدا نہیں کریں گے. کوئی ارسطوٹل آنا پڑے گا جو باہر سے جھانکتا ہوا پلیٹو کو دیکھے گا اور کہے گا کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا. تھاٹ وہیں سے بڑا پیدا ہوتا ہے. لہٰذا وہ تھاٹ ظاہری بات ہے وہ تو آبجیکٹ کے اندر تو سیم چیزیں ہیں, وہ تو ایک جیسی چیزیں ہیں, آپ کے ہاں پڑی ہوئی وہ ایک جیسی چیزیں ہیں. تو ہمیشہ تبدیلی آتی ہے, بڑا جو فکر پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے سبجیکٹ سے پیدا ہوتی ہے, اور سبجیکٹ ہی انیشیٹو لیتا ہے, بڑے کام کرتا ہے. اور اس پہ پھر بہت ساری اور بحث ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پش اپ کرتی ہیں, آپ کے اندر جو موٹیویشنز پیدا کرتی ہیں, آپ کو انکلائنڈ کرتی ہیں بڑے تھاٹس کی طرف. یہ دوسری بحث ہے میرے خیال میں. لیکن اصل چیز ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ کی ملٹی میننگ جو ہے وہ کن ٹیکسٹ میں ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہوتی, اور کئیوں میں نہیں ہونی چاہیے, کئیوں میں ہوتی ہے. جی. ایک جیل ہے جس میں 2 قیدی ہیں اور جیل کی دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی ہے, تو وہ اس کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے ہیں اور دونوں پینٹ کر رہے ہیں. ایک جو قیدی ہے وہ باہر کا جو آسمان, نیلا آسمان نظر آ رہا ہے وہ پینٹ کر رہا ہے, اور جو دوسرا قیدی ہے وہ جو بارز نظر آ رہی ہیں جو جیل کی دیوار میں ہیں وہ ان کو پینٹ کر رہا ہے. اب آبجیکٹیو ریئلٹی تو سیم پڑی ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن اس کو دو لوگ سبجیکٹیو ریئلٹی کے تحت بالکل ڈفرینٹ پینٹ کر رہے ہیں. تو جس طرح اب ایک میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ٹیکسٹ, اس ایگزامپل کے بعد ایک ٹیکسٹ جو ہے جیسے فار ایگزامپل ریلیجیس ٹیکسٹ ہے, وہ کس طرح کسی, اور وہ کانسیپٹس پہ بیس کرتا ہے, بلیفس پہ, وہ کس طرح میننگ کو کنفائن کر سکتا ہے, لمیٹڈ کر سکتا ہے یا فکسڈ کر سکتا ہے. جیسے ریلیجیس میننگ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ فلاں کلمات پڑھتے ہیں تو عربی نسل کا گھوڑا جو ہے وہ آپ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے. اب وہ گھوڑا جو ہے وہ آج سے کئی 100 سال پہلے عرب کے بندے کو تو اپیل کرتا ہوگا, لیکن آج کا جو بچہ ہے اس کو گھوڑا اپیل نہیں کرے گا. یا دودھ اور شہد کی نہر جو ہے
وہ ان لوگوں کو تو اپیل کرتی ہوگی جن کے پاس دودھ اور شہد تب نہیں تھا, بہت ریئر تھا, لیکن مجھے آج اپیل نہیں کر رہا دودھ اور شہد کیونکہ میرے پاس بہت ایزیلی ہے. تو میننگ کو کس طرح کنفائن یہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ میٹافوریکل ہے, تو یہ میٹافوریکل میننگ اس میں آ جاتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے, شہد جو ہے, یہ ایک میٹافوریکل فارم میں ہے, وہ انسینٹیوز فارم میں ہے, ہمارا انعامات کی فارم میں ہے. تو لہٰذا وہی میری انٹرپریٹیشن آ گئی, تو آپ کی انٹرپریٹیشن اور آئی, تو یوں انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. تو اس طرح میرے خیال میں جو کثیر معنویت ہے وہ موجود رہتی ہے, لیکن مسئلہ وہ ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ پرابلم پہ والی آ رہی ہے کہ جو کنسیپچول ٹیکسٹ ہوگا اس نے سبجیکٹ سے گزرنا ہے. لہٰذا میں جتنا مرضی ٹیکسٹ کے قریب رہنے کی کوشش کروں, میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی ضرور ماروں گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میرا سبجیکٹ بولتا ہے. اگر تو میں تھوڑا سا, اگر تو میں نے اڈاپٹ کر لیا ہے پوری طرح میننگ کو, تو پھر تو میں نے اپنے سبجیکٹ کو منہا کر دیا, میں نے تو بولنا ہی نہیں اس پہ. تو جو ہی میں نے اس کے اندر سبجیکٹ کو انوالو کرنا ہے, تو یہ نیچر ہے, اس سائنٹیفک پرابلم ہے یہ کہ سبجیکٹ میں نے اس کو ڈی شیپ کرنا ہے ٹیکسٹ کو, اس کے میننگ کو, اس کے سیٹل میننگ کو ری شیپ کرنا ہے. تو یہ میں جتنی بات کر رہا ہوں, یہ جاوید صاحب بیٹھے ہیں, ڈیفرمنٹ جو ہے تھیوری ڈیریڈا کی, وہ اس پہ اس نے, میں نے اس لیے ٹرمینالوجی پہ میں بات نہیں کر رہا, میں نے صرف اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ بات ہو, صرف اس کی امپلیکیشن پہ. تو وہ یہی کہتا ہے کہ ڈیفرمنٹ جو ہے ٹیکسٹ ڈیفر ہوتا رہتا ہے اس کے اندر, کیونکہ وہ میننگ سے جڑا ہوا ہے, اور میننگ جو ہے بہت ساری, میننگ خود ایک لفظ ہے, میننگ پہ تو ایک لفظ ہے نا. تو میں جب کہتا ہوں کہ پانی, تو پانی کا ایک کنسیپٹ میرے ذہن میں آتا ہے, تو میں پوچھوں وہ کیا ہے, وہ کنسیپٹ کو میں بیان کروں کہ وہ مایا, تو مایا خود ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے. سیال صورت پھر ایک لفظ ہے, وہ کیا ہے پھر اس کا ایک میں میننگ بتاؤں گا کہ اس کے یہ میننگ میرے ذہن میں ہے. تو یوں یہ ایک سیال صورت رہتی ہے, مطلب ڈیفر ہوتا رہتا ہے. کنکریٹ جو ہے نا, جس طرح یہ چیز آبجیکٹ میں پڑی ہے, اس طرح نہیں ہوتی کوئی چیز. یہ بحث جو کہ کافی فلسفیکل ہے, پرانی ہے, اور آپ بار بار اس کی تحدید کر رہے کہ میں یہ موضوع تک آ جائے, اور یہ ضروری بھی ہے, ظاہر ہے, کیونکہ ہم اس کی ہلکی سی تشریح کرتے ہیں تو ہم اس ڈومین میں چلے جاتے ہیں جو بہت خطرناک ہے. جی تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بھی مجبوری ہے اور ہماری بھی. جی تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بہت سارے شیڈز شروع سے مل رہے ہیں, جیسے آپ نے شبد اور ارتھ کی بات کی. جی پھر آپ دیکھ لیجئے کہ بہت پہلے یونانیوں نے جو عینیت پسند فلسفہ اور مادیت پسند فلسفہ کی سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی کے مابین یہ کیسے ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے, کیسے الگ ہے, یہ بھی وہی بحث ہے. ایون ہیگیلین اور مارکسین جو بحث ہے کہ میٹر اور کانشیسنیس میں ریلیشن کیا ہے اور ڈفرینس کیا ہے, وہ بھی یہی بحث ہے. تو آئی مین یہ ایک بڑا ایک اس کی ہسٹری ہے, اس کے بہت سارے شیڈز ہیں. جی. اور آپ نے جو آج یہ بحث کی ہے, ہماری جیسی سوسائٹی میں یہ بحث بہت نازک ہے, لیکن آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے بہت ایک کہہ لیں کہ پل صراط پہ چلتے ہوئے چیزوں کو ہم تک کنوے کر دیا. باقی اب ہمارا کام وہ ہے کہ جب یہ کیا کہتے ہیں ہم بلیک ہول سے نکلیں گے, اور جب ہمارے فون بند ہوں گے, اور جب یہ سوشل میڈیا کا ہمارا لنک ٹوٹ جائے گا, تو پھر اگلی بحث اس پہ شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تھینک یو. سر مختلف جو انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, تو اب اس انٹرپریٹیشن کی آپ نے ایک ٹروتھ اور فالس کی بھی بات کی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹروتھ کس چیز کو کہا جائے؟ آبجیکٹیو چیز میننگ کو دیکھ کے پھر اس کو ٹروتھ کہا جائے, یا نہیں دیکھیں, اس پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ ٹروتھ کون سی چیز ہے, فالس کون سی چیز ہے, کس کو کہنا چاہیے, کس کو نہیں کہنا چاہیے. اس پہ تو ہم بات نہیں کر رہے بالکل اس پہ, ٹھیک ہے. اور کیا کی جائے یا نہیں کی جائے ملٹی میننگ
کس کی جائے کس کی نہیں کی جائے, کون سا کارنڈ میننگ جو ہے وہ رکھا جائے, کوئی امپوز میننگ نہ رکھا جائے, اس پہ تو ہم بات بالکل نہیں کر رہے نا. ہم بات کر رہے ہیں اس ٹیکسٹ کی نیچر کی, کہ اس ٹیکسٹ کا جو کوئی بھی ٹیکسٹ جو کنسیپچول ہوتا ہے, میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں, اس کے اندر ملٹی میننگ آنا لازمی امر ہے. یہ اس کی نیچر ہے ٹیکسٹ کی, اس کی ایبسولوٹ کہہ لیں کہ ریالٹی ہے یہ. اور جو ٹیکسٹ کیا کہتے ہیں جو آبجیکٹیو ریالٹی سے جڑا ہوا ہے, اس کے اندر ملٹی میننگ نہیں آتی. یہ ٹیکسٹ کی دو قسموں کی ہم نے بات کی. تو لہٰذا اب ٹروتھ اس سے کیا کریٹ ہوتے ہیں کہ نہیں کریٹ کیے جانے چاہیے, کون سے ٹروتھ ہیں کون سے نہیں ہیں, اور کن ٹیکسٹ کے اندر کانٹیکسٹ حاوی ہو جاتا ہے, کن ٹیکسٹ کے اندر کانٹیکسٹ کو روک دیا جاتا ہے, یہ دوسرے مسئلے ہیں. اور ہم اس پہ میرے خیال میں ہمیں بات وہ ظاہری بات ہے پھر یہ پریکٹیکل فارم میں آ جائے گی بحث, اور مخصوص ٹیکسٹ کی طرف پھر ہم چلے جائیں گے, اور پھر یہ آگے انٹرپریٹیشنز ہیں, اس کی آگے بحثیں ہیں. تو ہم صرف ٹیکسٹ کی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی متن جو ہے, کوئی جو لفظ ہے, اس کی ملٹی میننگ کیوں ہوتی ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے, ہم اس پہ جو ہے بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں بہت شکریہ آپ سب کا تشریف لائے اور سنا, اور یہ کچھ خشک سی کچھ باتیں ہیں, اور اس کو مزید خشک جو ہے ہمارے دوست راشد سلیم صاحب بھی بنا رہے ہیں. تو انہی کی دیکھا دیکھی میں نے کہا یہ ایک پہلو رہ گیا تھا, اس پہ بھی ضرور بات ہونی چاہیے. تو یہ کوئی سوشل کانٹیکسٹ کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, وہ چونکہ سائنٹیفک زیادہ. تو آپ سب کی تشریف آوری.